اللہ 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 کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ قبری وجبت له شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور الدین کلو ادب، دین تو نام ہی سارا ادب کا ہے کہ ادب و احترام سے بہت پاس لحاظ کیا جائے۔ بہت دفعہ ایسی کوئی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے کہ کمانے کی بجائے گوانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی گوا نہ بیٹھے۔ اس لیے ہر مقام پر یہ تو سارے مقدس جگہ ہیں، یعنی کون کون سی جگہ، ہر جگہ بندہ حاضری دے، ہر جگہ دیکھے، کر بھی نہیں پاتا۔ لیکن اب جیسے ہی وہ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، آج بھی یہ کیفیت تھی کہ وہ جو سوراخ سامنے، میں نے کہا دیکھو یہ تو وہ سوراخ ہے کہ جس میں پرنالہ لگا ہوا تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے پرنالے سے۔ اس وقت گھر میں چوزا ذبح ہوا تو وہ پرنالے سے خون جو ہے وہ کرنا لگا، یہ فوراً پھیر دو، نمازی گزرتے ہیں، گلی ہے اور کپڑے پلید ہوں گے۔ تو انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا تھے، لیکن حضور کے ادب و احترام کا کتنا خاص وہ اس نے کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، کیونکہ عمر قریب قریب تھی۔ تو انہوں نے کہا عمر تو میری زیادہ ہے لیکن بڑے تو حضور ہیں۔ یہ الفاظ میں بھی، انداز سے بھی، ہر اعتبار سے ہمارے بڑے اس ادب کا بہت خاص اور لحاظ رکھتے تھے کہ کہا کہ بڑے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر میری 2 سال زیادہ ہے، عمر میری زیادہ بڑا نہیں کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ پرنالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بچھ گئے، کہنے لگے اچھا یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، کہنے لگے اب پھر پرنالہ ابھی لگایا اور میرے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کر لگائے۔ انہوں نے بہت کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے علم میں نہیں تھا اور بس آپ کی اجازت ہو تو لگا لیں گے کہ حضور نے لگایا تھا، ہم چاہتے ہیں یہ برقرار رہے۔ کہنے لگے نہیں، لگاؤ گے بھی صحیح اور لگاؤ گے بھی میرے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کر لگاؤ گے۔ اسی طرح یہ لگایا گیا، وہ نشان باقی ہے۔ سلام پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کی جیسے داخل ہو باب السلام سے، تو بس جیسے یہ 2 آدمی جا رہے ہیں آگے، یہ ساتھ ہے، رائٹ ہینڈ پہ نظر، رائٹ ہینڈ پہ اتنا سوراخ ہے، اس طرح ہے چوکور سا، اچھا چوکور آخر تک نہیں ہے، نہیں، سب سے چھوٹا علامت ہے، تھوڑا سا خلا ہے، علامت کے طور پر خلا ہے تھوڑا سا۔ وہ جو فتقون لکھا قرآن کی عید، تو فتقون جو ہے نا، وہ جو کاف جہاں پہ آتا ہے، وہ پتہ نہیں آ رہے، تو وہ اس جگہ پہ آ رہے ہیں۔ میں آج بھی گزرا تو بار بار تصور آ رہا تھا، ہاں بالکل، اسی جگہ ہے، ہاں بالکل، کون سا مقام ہے، محبت کا۔ جی۔ تو ادب و احترام کا پاس اور لحاظ کیا جائے۔ یہاں رہتے ہوئے ہماری سوغات کیا ہو سکتی ہے آپ کے ذمہ، ہم کون اور ہم کیسے ہیں اور ہم کس قابل ہیں۔ تو درود پاک بہت کثرت سے پڑھا جائے اور بہت توجہ سے جو ہے وہ پڑھا جائے۔ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، ادھر ادھر ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے کہ میں حضور کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو بہت درود پاک کسی ہے، سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن یوں درود پاک جو ہے وہ اس کے صیغے بہت سارے اکابر علماء نے اپنے اپنے طور پہ بتائے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جاتا، مجھے ایک آدمی وہاں سندھ کا ملا، اس نے کہا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ ایک چکوال کے شخص ہیں، ان کا نام ہے مولانا غازی احمد صاحب، تو ان کا صاحب کا نام کرشن لال سے غازی احمد، جنہوں نے وہ کتاب
کتاب لکھی منظلمات النور، بے شک بے شک کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف میں کیسے آیا. بڑی کتاب کئی دفعہ آدمی وہ پڑھتا ہے اور ایسی کیفیت بنتی ہے نا آدمی کی. احوال لکھے. بے شک تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مجھے بندہ سندھی ملا، اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرا سلام دینا چکوال جا کر. وہ یہ نہیں جانتے تھے، اس کا نام غازی احمد ہے اور چکوال میں رہتا ہے. جا کر میرا ملاقات ہوئی ہے ہماری. سلام دینا کہ تو اس نے تو درود کی یا فرمایا کہ اس کو کہہ رہے کہ تم نے تو درود کی بارش برسا دی. ہاں بالکل. تو وہ پھر وہ نہیں پتہ تھا، سندھ کے رہنے والے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، ان سے ملے تو ان سے یہ بات بتائی. وہ بہت انہوں نے یعنی تشکر کی کیفیت ان کی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. ہاں بالکل. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش کہ ہاں میرا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کتنا درود پڑھا، تو غالباً کہتے ہیں 1.5 کروڑ مرتبہ. ماشاءاللہ. بالکل. 1.5 کروڑ. ہاں ہاں. تو پھر حضرت مولانا عبداللہ سید رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ اس سے اس آدمی کے ان کو بتایا ہوگا یا پھر حضرت نے خود پوچھا ہوگا کہ کون سا درود پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الرحمہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الرحمہ. الرحمت میں تو ہے ہی یعنی مطلب شفقت، مہربانی. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الرحمہ، رحمتوں والے نبی جو ہے ان پر درود بھیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الرحمہ. 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 اور مولانا کراچی میں دارالعلوم کراچی میں مفتی جو شفیع صاحب، دارالعلوم کراچی کے اب جو مفتی ہیں یہ رفیع صاحب، عبدالرؤف صاحب، عبدالرؤف صاحب سکھروی. ہاں عبدالرؤف صاحب سکھروی. تو انہوں نے لکھا کہ یہ درود پاک پڑھنا بعض اکابر کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ہے. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلواتک. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود بھیج جو سب سے افضل ہو. وہ سب سے افضل. وہ درود بھیج جو سب سے افضل ہو. سب سے اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلوات. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلوات. اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل صلوات. امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ درود پڑھنا، انہوں نے تو بہت زیادہ لکھا، لاکھوں کی اتنی مرتبہ درود پڑھنا جو ہے اس کے برابر ہے، لیکن واقعی وہ مفہوم کے لحاظ سے وہ بھی ایسا ہے. تو وہ کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علمک. یا اللہ عدد ما فی علمک. بھیجیے اتنی تعداد بھی بھیجیے جتنی تعداد آپ کے علم میں ہے. کتنی لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی ہے، اربوں کی ہے، خربوں کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ. عدد ما فی علم اللہ. عدد ما فی علم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ. عدد ما فی علم اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ہمیشہ ہمیشہ بھیجتے رہیے جب تک تیرا یہ ملک قائم ہے اور تیری بادشاہت جب تک تیری قائم ہے، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ. صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. بہت ادب کی جگہ ہے. ایک دفعہ کوئی کیل لگا رہا تھا اور روضہ پاک کے قریب کوئی جگہ تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز جو ہے اٹھی. فرمانے لگے حضور کو بھی آرام کر رہے ہو. یعنی یہ آواز بھی جو ہے نا، اچھا اچھا. ہاں حضور کو بھی آرام کر رہے ہو. حضور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے تھے. ہاں بات کی بات ہے. حضور کو بھی آرام کر رہے ہو تو آپ نے منع کر دیا. یہ ترک بڑے باادب لوگ تھے.
یہ جو مسجد نبی پر پتھر لگا ہوا ہے باہر، ان کے دور میں جو کام ہوا ہے، یہ پتھر جہاں سے 30 کلومیٹر دور کسی جگہ پر، وہاں پر پہلے قرآن کے حافظ بنائے، پھر ان کو مستریوں کو کام سکھایا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر ان کی تراش خراش پتھروں کی کر کے پھر آرام سے یہاں آ کر لگا دیا کہ آواز صاحب یہ بھی سنا کہ روزے کی حالت میں لگایا جی روزے کی ہاں، یعنی بہت انہوں نے ساری احتیاطیں، ساری تدابیر جو ہے، پھر ان کو حافظ بنایا، پھر ان کو کام سکھایا، پھر روزے کی حالت میں آ گئی ساری اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دو۔ یہ حکم تو صحابہ کے لیے تھا، ہاں یہ صحابہ کے لیکن اب جب ہم حاضری دیں ہاں تو ہم ان کا تو پھر مقام اور مرتبہ تھا، ہاں ہاں بہت بہت تو بات ہے ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کچھ بھی کتنا نہیں ہے۔ مطلب خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ ہم چلتے ہیں تو موبائل سے یہ کر رہے ہیں، بہت خلاف ادب ہے، موبائل کے حوالے سے، تصویروں کے حوالے سے بہت خلاف ادب ہے، اللہ فی ادب وہ تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے ادھر۔ ہم کون ہے بھائی؟ قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں رہتے تھے، اچھا رہتے تھے، رہتی اسی حاضری کے لیے تھے کہ رہتے اس لیے کہ یہاں پر مجھے جنت البقیع نصیب ہو جائے آخر میں۔ تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے، جیسے میں نے سنا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مواجہ شریف پر مجھے لے چلیں، آپ ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، تو ان کا جو حضور سے قرب ہوگا تو چلو ہم بھی، حالانکہ اپنا بھی مقام ان کا کوئی کم مقام تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کو کہا آپ ساتھ چلیے۔ حضرت رو پڑے کرنے لگے، میں تو آج تک مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی، میں مواجہ شریف میں پیش، میں تو قدم مبارک میں جا کر سلام پیش کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ قدمین مبارک، ادھر پیچھے جگہ ہے، اچھا قدمین میں جگہ ہے، اچھا اچھا قدم مبارک جو ہے نا اس میں اچھا اچھا کھڑے۔ میں نے تو آج تک سلام پیش کیا ہے قدمین میں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل کہ ہم وہاں سامنے جو ہے جائیں، اچھا تو یہ ہمارے بزرگوں کی ادب کی کیفیات ہے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے چونکہ فرمایا تھا کہ لے آپ کے ساتھ میں آج چلا چلتا ہوں، اچھا لیکن میرا معمول ہمیشہ سے ایسا آ رہا، وہ پھر قدمین مبارک تو اس لیے یہاں رہتے ہوئے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اس قدر زیادہ جو ہے ہمارے حق میں خود جو بہتر ہے، ہم بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، بہت کچھ اور اتنا زیادہ ہمیں قرب مل سکتا ہے، اور اتنا زیادہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے شاید مستقبل بننے کی جو ہے امید وہاں سے ہمیں ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وائٹ گنبد کی تھوڑا ہسٹری بتا دیجیے گا، وائٹ گنبد کی ہسٹری۔ اللہ